السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کی تفسیر لی تھی۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب استسقا پانی مانگا، پانی کی طلب کی موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو، لاٹھی کو پتھر پہ۔ ذکر کیا تھا ہم نے کہ یہ واقعہ کب کا ہے کہ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے صحرا سینا میں اترتے ہیں تو وہاں پر ان کو کھانے کے لیے بھی اور پینے کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ صحرا میں پانی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح کا انتظام کیا کہ جس میں پتھر پر جو ہے لاٹھی ماری جاتی تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ چشمے پھوڑ دیتا، اور یہ پتھر کوئی خاص تھا جو ساتھ ساتھ رکھتے تھے، جس طرح کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے، یا کسی بھی پتھر پر جو ہے وہ لاٹھی مار کر جو ہے اس سے چشمے پھوٹ پڑتے۔ تو البتہ جو بھی ہے، دونوں حالتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی قدرت کا اور اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اور مزید اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا تھا اس چیز کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا۔ تو مایا کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، اور 12 چشمے اس لحاظ سے کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، یقیناً جان لیا سبھی لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق جو ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اللہ کی نعمتوں کا تقاضا اللہ کی اطاعت پر لگانا ہے، اللہ کی ان نعمتوں کا اللہ کی اطاعت پر استعمال کرنا ہے، نہ کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی اور بدکاری بے حیائی کرنا، جو کہ فاسق و فاجروں کو لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی کھانے پر، یعنی جو منسلوہ ان پر اترتا تھا، تو اس قوم کی ناشکری کا انداز کہ انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہ کی، اور کیا کہا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس دعا کر لنا ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کی جو ترکاریاں ہیں، وقثائہا، اور اس کے جو ککڑیاں ہیں، وفومہا، اور اس کی گندم اناج، وعدسہا، اس کی دالیں، وبصلہا، اور اس کے پیاز۔ تو انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ جو مصر میں پہلے وہ کھاتے پیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ نعمتیں کہ جو ان کو بغیر محنت مشقت کے حاصل ہو رہی تھیں، ان کو ٹھکرایا، ان کی ناقدری کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، قال موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلتے ہو اس کو کہ جو گھٹیا اور کمتر ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے، یعنی بہتر چیز کو چھوڑ کر کمتر چیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ اور بہتری یہاں پر ان نعمتوں کے اعتبار سے بھی کہ کوئی شک نہیں کہ منسلوہ کی جو نعمتیں تھیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی، حلال اور پاکیزہ اور غذائیت کے لحاظ سے بھی بہت بہتر اور اعلیٰ، کہ جو ان کے اس مطالبے سے کہیں بہتر تھیں۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت دے رکھی تھی ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ، تو جس میں وہ دین کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے تھے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے حوالے سے، تو لیکن انہوں نے اس کام کو چھوڑ کر یا اس چیز کو چھوڑ کر زندگی کے اصل مقصد کی طرف آنے کے بجائے، بلکہ جو ہے اپنے آپ کو دنیا کے اندر مصروف کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہے وہ جو گھٹیا چیز کا مطالبہ، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر، بہتر کو چھوڑ کر، اہبطوا مصرا، تو پھر
چلے جاؤ کسی شہر میں، مصرن کے معنی کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بس تمہارے لیے وہاں پر وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا طلب کیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکینی، فقر و فاقہ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ جو وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ کفر کرنے کا ان کا انداز عام کھلے کافروں کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ وہی انداز تھا جو آج بہت سے اسلام کے دعوے داروں کا ہے، کہ جو کسی چیز کو لے لیا، کسی کو چھوڑ دیا، اور جس کو لیا اس کو اپنے طور طریقے سے لیا، اور اس کی تعویلیں کر کے اس سے طرح طرح کے یعنی کہ اپنے انداز اختیار کیے، خلاف ورزیاں کی۔ تو یہی انداز بنی اسرائیل کا تھا کفر کا، اور اللہ نے ان کے اس چیزوں کو کفر کا نام دیا ہے، جس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ کفر صرف یہی نہیں ہوتا کہ آدمی سرے سے یعنی کہ ایمان نہ لائے، بلکہ بعض اوقات ایمان کے دعوے کے باوجود بھی وہ ایسے اعمال، ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو کافروں جیسی ہوتی ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ان کو جو سزائیں ملی ذلت و رسوائی کی، فقر و فاقے کی، اللہ کے غضب ان کے اوپر جو نازل ہوا، اللہ کی آیتوں کو ان کا انکار کرنا، ان کو جھٹلانا، ان کی تعویلیں حجتیں کر کے ان پر عمل پیرا نہ ہونا، اور نبیوں کو قتل کرنا ناحق طور پر، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور اس لیے بھی جو نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے وہ حدوں سے بڑھتے۔ تو اس سے ہم نے بتایا تھا کہ ان لوگ جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کب نازل ہوتے ہیں، اور کون سی قومیں ہیں جو ذلیل و خوار ہوتی ہیں، ذلت رسوائیاں کیوں مقدر ہوتی ہیں، اس کے مقدر ہونے کے پیچھے اصل اللہ کے دین سے روگردانی ہے، اور کتاب و سنت اللہ کی وحی سے منہ پھیرنا ہے، اور اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنا ہے۔ تو گناہ، نافرمانیاں، یہ وہ اصل جرم ہیں انسان کے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آفتوں مصیبتوں کے اور اللہ کے عذاب کے باعث بنتے ہیں۔ اس کی بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر، من جو بھی آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا اس نے صالحا نیک، فلہم، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی ڈر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے لیا پختہ عہد، تمہارا پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا ہم نے، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، خُذُوا، لو، حاصل کر لو، لے لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت مضبوطی کے ساتھ،
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، نیک بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، ثم پھر تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے تم، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فَلَوْلَا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ضرور ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَلِمْتُم، جان لیا تم نے، علم سے تم نے جان لیا، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے، فی السبت، ہفتہ کے دن میں، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، فقلنا لہم، پس کہا ہم نے انہیں، کونوا، ہو جاؤ، بن جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، فجعلناہا، پس ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی ان کے اس بندر بنانے کو ہم نے بنا دیا، نکالن، نکال کے معنی عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے، لما جو بین یدیہا، اس کے وقت، دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس وقت کے لوگ تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے بعد پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا متقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے 66 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، جو صابی تھے، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ ڈر خوف ہوگا ان کے لیے اور نہ غم کھائیں گے۔ اس آیت کی پہلی بات تو مناسبت کیا ہے سابقہ آیات کے ساتھ، یا سورہ بقرہ کے یہ موضوعات جو ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں علماء کے دو رائے ہیں، یا دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور دونوں ہی مناسب ہیں۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ یہودی اور عیسائی، بنی اسرائیل، اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہوگی اور بخشش مغفرت ہمارے ہی لیے ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا یہ زعم باطل، ان کا یہ باطل خیال اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا کہنا کہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان باطل اور گمراہ کن قسم کے خیالات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، بات کسی نام لیبل کی نہیں ہے کہ فلاں نام والا جنت میں جائے گا، جس پر فلاں لیبل لگا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، بات یہاں پر ایمان و عمل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار جو ہے، اعتبار جو ہے، وہ ایمان اور عمل کا ہے، لیبلوں کا، ناموں کا، فرقوں کا، جماعتوں کا اعتبار نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ بہت سبق آموز آیت ہے، اس لحاظ سے کہ آج بھی ہم یہی اس امت کے اندر گمراہیوں کے انداز دیکھتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آج بھی ہر کوئی جماعت، ہر فرقہ، چاہے وہ کتنی بھی گمراہی پر کیوں نہ ہو، کتاب و سنت کا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار وہی ہیں اور باقی سبھی لوگ جہنمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں یہاں پر ذکر کر کے عموماً قیامت تک آنے والے لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ بات جو ہے وہ دعووں کی نہیں ہے، بات ناموں لیبلوں کی نہیں ہے کہ لیبل تم پر کیا لگا ہوا ہے، بات جو ہے وہ ایمان کی ہے کہ توحید کا عقیدہ کس قدر پختہ اور صحیح ہے، بات جو ہے عمل کی ہے کہ عمل ہے یا نہیں ہے، اور عمل بھی کہ اللہ کے اس کے دیے ہوئے رسولوں کے طریقے کے مطابق ہے یا اپنے خود ساختہ من گھڑ طریقوں پر ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان آیات کو پڑھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کہ ہم صرف نام لکھ کر، دعوے کر کے، لیبل لگا کر جنتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، جب تک جو ہے یہ شرط جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے، صحیح ایمان کی، سچے عقیدے کی، خالص توحید کی،
اور صحیح اور نیک عمل کی جو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ان کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو ایک تو یہ اس آیت کی مناسبت اس لحاظ سے، اور دوسری مناسبت جس طرح کہ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب سابقہ آیات میں بھی اور آنے والی آیات میں بھی اللہ نے یہود و نصارہ کی بنی اسرائیل کی گمراہ کن خصلتوں کا، ان کے برائیوں کا، ان کی بدکاریوں بے حیائیوں کا اور کتاب و سنت کے خلاف یا اللہ کے اس کے دین کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان کیا، تو اس چیز کا بھی ساتھ بیان کر دیا کہ سبھی کے سبھی ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور صحیح تعلیمات پر قائم دائم تھے، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، ان کی لائی ہوئی شریعت پر صحیح معنوں میں چلنے والے تھے۔ تو اللہ نے ان کا بیان کیا کہ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی اس قرآن کریم میں ان کی قباحتوں کا بیان کر رہے ہیں، تو یہ سارے ایسے نہیں ہیں کہ سبھی بنی اسرائیل ایسے ہوں، بلکہ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی دین حق پر قائم تھے۔ لیکن اس کا تعلق جو ہے کیا اب بھی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک تھا؟ تو ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا الاخبار عنہم قبل بعثۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ خبر جو دی ہے کہ ان میں سے جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، اور جو نیک عمل جنہوں نے کیا اور ایمان لائے، اللہ نے ان کی خبر دی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے، آپ کی دنیا میں آنے سے، آپ کے نبوت سے پہلے جو صحیح معنوں میں موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چل رہے تھے، ہاں ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، بخشش مغفرت کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ جو نصرانی، جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر صحیح معنوں میں چل رہے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے جنت کا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی جو آپ پر ایمان لے آتے ہیں، تو یہاں پر مراد یہ لوگ ہیں، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ آج کے یہودی عیسائی بھی یہ بھی اگر نیک عمل کرتے ہیں، یہ بھی چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے بھی جنت مغفرت بخشش ہے۔ بات یہ نہیں ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین برحق تھا، سچ تھا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین قابل عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، لیکن آپ کے آنے کے ساتھ ہی اللہ نے باقی سابقہ دینوں کو کینسل منسوخ کر کے صرف آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قابل اعتبار سمجھا ہے۔ اسی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دین اگر قابل قبول ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اپنائے گا اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اور رسول کریم علیہ السلام آتے ہیں صحیح حدیث میں کہ جو بھی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیج دیا ہے اور پھر بھی میرے لائے ہوئے دین پر، میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اہل النار، وہ پھر کیا ہے، وہ جہنمی ہے۔ لیکن کوئی کہنے والا کہے گا کہ یہ تو تمہارے قرآن کی باتیں ہیں کہ جن کو ہم نہیں مانتے۔ ہم کہیں گے قرآن سے پہلے تمہاری اپنی کتابوں کی باتیں ہیں، ان کی اپنی بائبلوں میں، تورات میں، انجیل میں اللہ نے ایک نہیں جگہ جگہ پر رسول کریم علیہ السلام کے آنے کا آپ کی بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں، اور آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے صحیح معنوں میں یہودی وہی تھا کہ جو آپ پر ایمان لایا، صحیح معنوں میں عیسائی وہی تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ کہ جو آپ پر ایمان نہیں لایا، اس کا مطلب کہ وہ اپنی کتاب کا بھی منکر ہے، اپنے نبی کا بھی، اس کو بھی ٹھکرانے جھٹلانے والا ہے، کیونکہ ان کے نبیوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں دیں اور آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان کی کتابوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلی باتیں ذکر ہوئی ہیں اور آپ پر ایمان لانے کے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس وقت تک یہودی نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت تک کوئی عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ آپ پر ایمان نہ لانے والا کافر ہے، اور نہ وہ یہودی ہے نہ وہ عیسائی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چہ جائے کہ آج کے یہودی عیسائی وہ کسی ایمان کے شمار میں آئیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی
جو یہودی عیسائی جب آپ آئے ہیں اس وقت تک اگرچہ وہ اپنے دین پر صحیح تھے، توحید پر تھے اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح تعلیمات پر چلتے تھے، لیکن آپ جب آئے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان لوگوں کو کھلے اور دو ٹوک طور پر کافر قرار دیا ہے۔ یہ جائے کہ آج کے یہ عیسائی یہودی جو صدیوں کے بعد بھی اپنے کفر پر مصر ہیں، تو اس لیے آج کا کوئی یہودی عیسائی اللہ کے دین پر نہیں ہے، اور ان کا یہ دین جس پر وہ چل رہے ہیں یہ آسمانی دین نہیں ہے، کفر شرک سے بھرا ہوا، گمراہیوں سے بھرا ہوا دین ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے دین ایسا ہو۔ ہاں، آسمانی دین تھا جو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور ان کے اس دین پر جو عمل پیرا لوگ رہے ہیں اور جو ان پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر آپ پر ایمان لایا ہے۔ جس طرح کہ یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی جیسے ہی آپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور آپ مدینہ آتے ہیں فوراً ہی آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور بھی اس طرح کے کوئی یہودیوں عیسائیوں کے لوگ کہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو صحیح معنوں میں یہ ہیں جو یہود و نصارہ میں شمار ہوتے ہیں، یا صحیح معنوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ لیکن جو آپ پر ایمان نہیں لایا، قرآن کا فیصلہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ٹوک فرمان ہے کہ یہ جہنمی ہیں، کافر ہیں، یہ ان کا ایمان کسی شمار میں نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یہاں پر ایمان لانا سے والد سے مراد یعنی مسلمان، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے۔ اور یہودیوں کو یہودی کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا جس کا نام یہوذا تھا، تو اس کی طرف نسبت سے ان کو یہودی کہا گیا، اللہ عالم۔ اور نصرانی اس لیے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہو، تو ان کے ساتھیوں، ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، تو اسی سے ان کو نصارہ کا نام دیا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ کے طرف نسبت ہے، جس طرح کہ بعض گمراہ کن لوگوں کا، جماعتوں کا اپنی اپنی جگہوں کی طرف نسبت کرنے کا انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی اس جگہ کی طرف نسبت کی۔ والصابئین، اور صابی۔ صابی کون ہیں؟ یہود و نصارہ کے بارے میں تو ہم اکثر سنتے جانتے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن صابی کون ہیں؟ صابیوں کے بارے میں علماء کے مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست قوم تھی، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی نبی ہی کے پیروکار تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس نبی کے دین کو بگاڑا جس طرح کہ یہود و نصارہ نے بگاڑا تھا، تو اس لیے یعنی کہ ویسے بنیادی طور پر نبی کا دین تھا، لیکن اس دین کو بگاڑ کر انہیں اپنا الگ سے ایک خود ساختہ دین بنا لیا، اور ان کو صابی کہا گیا۔ اور امام نسادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صابی جو ہیں یہ نصرانیوں ہی کا ایک فرقہ ہے، عیسائیوں کے ایک فرقے ہی کا نام صابی ہے، اور عربوں کے ہاں صابی اس کو کہتے تھے کہ جو اپنے دین سے ہٹ جائے یا دین بدل دے، اس لیے جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو کیا کہتے؟ قد صبا، کہ آدمی اپنے دین سے پھر گیا۔ تو علی کل حال یہ لوگ یعنی کہ اس طرح کے ان کے بارے میں خیالات پائے جاتے ہیں، یا تو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، یا پھر کسی نبی ہی کی تعلیمات پر تھے لیکن اس کو بگاڑا ہوا تھا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کہ جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، اور جو صابی ہوئے، یعنی یہ بھی کوئی بھی مقصد جو ہے کسی بھی دین پر کوئی کیوں نہ تھا، اللہ کے ہاں معیار کس چیز کا ہے؟ ناموں کا نہیں ہے، نہ مسلمان ہونے کا، نہ یہودی ہونے کا، نہ عیسائی ہونے کا۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پہلی بات تو اس کا ایمان سچا ہو اللہ پر، آخرت کے دن پر، خالص توحید ہو، صحیح عقیدہ ہو کہ جس میں کسی شرک کی ملاوٹیں ایسی چیزیں نہ ہوں۔ تو جو بھی ان میں سے اللہ پر، آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، اور نیک عمل ہونے کا وہ انداز جو ہم پہلے ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ وہ عمل جو اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تو یہ وہ عمل ہے جو نیک ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ جو بھی ان میں سے ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ خالی ایمان بھی کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو اور عمل بھی نیک ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے پہلے تنبیہ کی ہے کہ یا تو یہود و نصارہ کے حوالے سے اس وقت تک جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، اس وقت تک کوئی اگر ایمان عمل پر تھا تو اس کا عمل قبول تھا، اس کا ایمان قبول تھا، اور اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔
لیکن آپ کے آنے کے بعد اگر آپ پر ایمان نہیں لایا تو اس کے بعد وہ ایسے دین پر چل رہا ہے جو دین کینسل ہو چکا، منسوخ ہو چکا۔ وہ کرنسی حکومت کی طرف سے کینسل ہو چکی ہو، جس کو ختم کر دیا گیا ہو، وہ آدمی کھوٹے سکے لے کر گھوم رہا ہو جس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ تو آج کا جو یہودی عیسائی دنیا میں پایا جاتا ہے وہ کھوٹے سکے لے کر گھوم رہا ہے اور غلط دین پر، ایسے دین پر اگر وہ واقعی یہودیت کے دین پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے دین پر بھی ہے، تب بھی اس دین پر ہے جو کینسل ہو چکا ہے، چاہے کہ وہ دین ان کا خود ساختہ من گھڑت ہو، جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح ذکر کیا ہے کہ کسی کو اس بات کا شبہ نہ ہو کہ آج کے یہودی عیسائی بھی اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کا اجر ہے، یہ بات نہیں، بلکہ اس وقت تک تھی جب تک آپ سے ان کی بعثت نہیں ہوئی۔ آپ کے آنے کے بعد ہر یہودی عیسائی کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائے۔ تو ماں کہ جو بھی ایمان لاتا اور نیک عمل کرتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ان کے رب کے پاس اجر ہونے کے اندر دو بڑے معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا اجر محفوظ ہے، اللہ کے ہاں محفوظ ہے، ضائع ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا اجر میرے پاس ہے یا رب کے پاس ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کا اجر محفوظ ہو چکا اللہ کے ہاں، کہ جو ضائع نہیں ہونے والا۔ اور دوسرا عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر اس اجر کے بہت بڑا اور عظیم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جس قدر کوئی ہستی بڑی ہوتی ہے اس کی طرف سے ملنے والا انعام اور اجر بھی اسی قدر بڑا ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کہتا ہے کہ میں کسی کو جو یہ کام کرے گا اس کو یہ انعام دوں گا، تو بادشاہ کا انعام اس کی شخصیت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کائنات کا رب اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ان کا اجر ہے، تو اس اجر کے بہت بڑا اور عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی جنت جو اللہ نے اس اجر کا وعدہ کیا ہے جنت کی شکل میں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ ان کے لیے نہ کوئی ڈر خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ان دونوں لفظوں کا کہ ڈر خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل کے بارے میں، کہ آدمی کو خدشات ہوتے ہیں کہ کیا پیش آئے گا اور کیا ہوگا۔ تو جو آدمی ایمان و عمل کے، توحید کے اور نیک عمل کے راستے پر چلتا ہوا اللہ کے پاس جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہے کیونکہ ہدایت کے راستے پر ہے، مرتے ہوئے بھی اس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں اللہ کی طرف سے، بلکہ بشارتیں ہیں، نہ قبر میں اور نہ حشر میں، حتیٰ کہ امن و سلامتی کے گھر جنت میں جا پہنچے اس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور غم ہوتا ہے کسی گزری ہوئی چیز پر جو چھوٹ جانے کا غم ہو، کسی چیز کے فوت ہو جانے کا غم ہو، تو نہ ان کو کسی چھوٹی چیز کا غم ہوگا، کیونکہ ان کے آگے جو کچھ ان کو مل رہا ہے اور ملنے والا ہے وہ ان چھوٹی چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی، توحید کا اور نیک عمل کا، اس کا صلہ، اس کا نتیجہ، کہ جس میں اللہ کے پاس اجر بھی محفوظ ہو گیا، جنتیں بھی مل گئیں، اور ہر طرح کے ڈر خوف سے بھی انسان کو جو ہے وہ یعنی کہ اس سے بچ گیا، اور ہر طرح کے غم پریشانیوں سے بھی وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل کہ جب ہم نے اٹھایا تم سے پختہ عہد لیا، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم، میثاق ہم پہلے پڑھائے ہیں کہ جس میں کسی چیز کو مضبوطی سے کیا گیا ہو، وثق یوثق، کسی چیز کو مضبوط کرنا، تو اسی سے پختہ عہد، پختہ وعدہ، اس کو میثاق کا نام دیا جاتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو اٹھایا۔ یہ پختہ عہد کیا تھا اور طور پہاڑ اٹھانے کا کیا واقعہ ہے؟ سورۃ نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی تو موسیٰ علیہ السلام یہ تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے تم کو یہ کتاب تم پر نازل کی ہے اور تم کو اس کتاب میں ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے ان چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور بعض نے اس کو بھاری اپنے اوپر سمجھا کہ یہ چیزیں ہم کیسے کریں گے، کیوں کریں، جس طرح کہ عام طور پر لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ کوئی نہ ماننے والا، کوئی عمل نہ کرنے والا مان تو لیا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو مختلف طرح کے ان کے انداز رہے،
اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مقابلے میں اللہ کی دی ہوئی تورات کی جو نعمت تھی اس کے حوالے سے تو کسی نے انکار کر دیا، کسی نے عمل نہ کیا، بدعملی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کھڑا کیا، جس طرح کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ایک زلزلے کی شکل میں زلزلہ آتا ہے اور پہاڑ زمین سے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور ان کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ابن عباس میں آتے ہیں کہ فرشتوں نے اس پہاڑ کو کھڑا کر کے ان کے اٹھا کر ان کے سر پر لا کھڑا کیا، اور جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں تفصیل سے فرماتے ہیں، وہاں ذکر کیا اس بات کا اسی واقعے کا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ سورۃ النساء میں فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا ان کا پختہ عہد لیتے ہوئے، اور سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت مضبوطی سے، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ طور پہاڑ کو اٹھانے کا واقعہ کہ جو اللہ نے ان کے اوپر اٹھا کر کھڑا کیا تھا تاکہ ان سے پختہ عہد لیا جائے کہ واقعی تورات پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کیوں کرواتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ بندوں کو ان کے حالت پر چھوڑ دیا جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بندوں کو اور پھر ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، دیکھتا ہے کون عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا، کون اس کے مطابق چلتا اور کون اس کے مخالف چلتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ان کو کسی نہ کسی چھوٹے موٹے اس طرح کے عذاب میں ڈال دیتا ہے، ان پر کوئی آفت مصیبت ڈالتا ہے، ان کو کوئی ایسی وارننگ دیتا ہے کہ جس سے وہ نافرمانی کرنا چھوڑ دیں اور ایمان ہدایت کی طرف آ جائیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے، ورنہ اگر وہ ان کو ان کی گمراہی پر چھوڑے رکھتا تو دنیا اصل امتحان کی جگہ ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فضل کرتے ہوئے ان کو جو ہے تاکہ ہدایت کی طرف لائے، ان کو گمراہی سے نکالے، تو ان کے ساتھ اس طرح کی چیز کرتا ہے کہ جس میں ان کو وارننگ ہو۔ اور حقیقت میں انسان کے ساتھ دنیا میں جو بھی کچھ تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ سبھی اللہ کی طرف سے وہ وارننگوں کے انداز ہیں، جس سے کہ اللہ فرماتا ہے فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے دوچار کرتے ہیں، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی نقصان، کوئی بھی اس طرح کی چیز، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس قوم کو وارننگ دینے کے لیے جب انہوں نے تورات کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کیا یا اس سے روگردانی کی، تو اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کھڑا کیا اور وارننگ دیتے ہوئے کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر گر جائے گا۔ تمہارا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، تم پر لا کھڑا کیا، اور حکم دیا کس بات کا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے، قوت کے ساتھ لو۔ جو ہم نے تورات میں تم کو احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو مضبوطی سے ان پر عمل پیرا ہو اور ہر چیز کو لو۔ اور قوہ کا لفظ جو ہے اس میں حقیقت میں کہ ایک چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو اپناؤ، ان کو چھوڑو نہیں، ان کا انکار نہیں کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے سارے احکامات کو لو، کیونکہ مضبوطی کا معنی اس کے اندر یہی ہے کہ ساری چیزوں کو لیا جائے جو بھی حکم ملا ہے، یہ نہیں کہ کچھ چیزیں چھوڑ دیں، کوئی لے لیں، اور یہ بھی کہ اس طریقے سے لو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر اسی طرح سے چلو جس طرح اللہ نے ان پر چلنے کا حکم دیا ہے، اپنی منمانی نہ کرو، اپنی طرف سے اس میں کوئی خود ساختہ طریقے اختیار نہ کرو، اور اس میں یہ بھی کہ صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہو، سستی، غفلت کا اور لاپرواہی کا شکار نہ ہو، اللہ کے لیے خالص ہو کر ہو۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیک عمل کے جو بھی تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے تقاضے اس قوہ کے لفظ کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ حکم اگرچہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہم جس طرح پہلے بھی ذکر کرائے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات کا اصل بیان کرنے کا مقصد وہ نہیں بلکہ اصل ہم مسلمان ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تنبیہ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی تم کو احکامات ملتے ہیں
ان احکامات کو سبھی کو لینا، سبھی پر عمل پیرا ہونا، اس طریقے سے عمل کرنا جس سے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے، اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر، بغیر کسی لاپرواہی غفلت کا شکار ہوتے ہوئے۔ تو یہ سارے قوہ کے لفظ کے اندر آتے ہیں، اور اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ آپ نے جب فتنوں کا، گمراہیوں کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا، کہ ان فتنوں کے دور میں، گمراہیوں کے دور میں کیسے بچ سکو گے؟ کہ تم کو میری سنت پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، ان کے طریقے پر اس کو مضبوطی سے تھامو، وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اس پر اپنے دانت داڑے بھی جما دو۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ ہے اللہ کے دین پر چلنے کا انداز جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے۔ کوئی چیز لے لی، کوئی چھوڑ دی، کبھی عمل کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، سستی غفلت کے ساتھ، اللہ کو ایسا دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کا وہ دین قبول ہے جو قوت کے ساتھ ہو، مضبوطی کے ساتھ ہو۔ تو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت مضبوطی سے، بغیر کوئی چیز چھوڑے، بغیر اس میں کوئی غفلت سستی کیے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے۔ یاد کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پڑھو، ان کو سیکھو، ان کو سمجھو، اور ان کو یعنی اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان عمل تبھی کرے گا جب کسی چیز کو سمجھے گا۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ قرآن صرف اور صرف جو ہے کوئی برکت کی کتاب نہیں ہے، کوئی قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصد بھی، قرآن کا مقصد بھی وہی ہے جو تورات کا تھا، کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اور سمجھ سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اور عمل کیسے کرنا ہے؟ بقوہ کے، مضبوطی کے ساتھ۔ تمہارے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یا تاکہ تم بچ جاؤ، دونوں ہی معنی یہاں پر مناسب ہے کہ ایسا کرنے سے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، جو تقویٰ کا لفظی معنی ہے، اور جو تقویٰ کا اصطلاحی معنی تقویٰ پرہیزگاری نیکی کے، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہے جو تقویٰ نیکی کا رستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اس کو سیکھنا سمجھنا، ہاں یہ ہے جو نیکی تقوی کا رستہ ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس پختہ عہد کے بعد، اور طور پہاڑ جو ان پر اٹھایا گیا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے اس سے پھر گئے، اس سے منہ پھیرا، یعنی اللہ نے ان سے عہد لے لیا، اور جب تک انہوں نے طور پہاڑ کو اپنے سر پر کھڑے دیکھا تو بڑے پختہ ہو کر اور بڑی قسمیں کھا کر عہد کر لیا کہ اللہ ہم تیرے دین پر چلیں گے، تیرا احکام کو اپنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ ہم واقعی ہی اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ کے احکام کو ان کو لیں گے۔ لیکن جس طرح کے قوموں کا حال ہوتا ہے، لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جب آفت پڑتی ہے، ڈنڈا پڑتا ہے سر پہ، تو پھر کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب ڈنڈا پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر سے اپنے اسی پہری روش پر لوٹ آتے ہیں۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا۔ اللہ ماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر گئے تم، یعنی کہ اس وعدے سے، اس پختہ عہد سے، ثم پھر تولیتم، واللہ ولی، یعنی پھر جانا، من بعد ذلک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کیا تھی؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کسی قوم کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ قوم اگر نافرمانیاں کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، کفر بے ایمانی کرتی ہے، تو اللہ ان کو ایک ہی وقت میں سبھی قوم کو ہلاک نہ کر دے، ان پر کوئی آسمان سے کوئی ایسا عذاب نہ بھیج دے کہ جس سے پوری قوم بلیہ میٹ ہو جائے، بلکہ ان کو چھوڑے رکھے، حتیٰ کہ ہر آدمی اپنی موت کے وقت پر مرے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کے لیے اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو مہلت مل جانا، کسی کو ڈھیل مل جانا، اور اپنے گناہ پر فوری طور پر پکڑ نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ ہر انسان کے لیے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر چھوڑ دیتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بدعہدی کی، اپنے پختہ عہد کو توڑا، طور پہاڑ پیچھے ہٹ گیا، اور پھر سے وہ اپنی اسی سابقہ روش پر لوٹ آئے، اسی نافرمانی پر، انہی روگردانیوں پر۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے، یعنی اللہ کا عذاب اچانک آتا اور پوری کی پوری قوم ملیا میٹ ہوتی، کسی کو توبہ طائب ہونے کا موقع نہ ملتا۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے پتھر مارے، آپ کو لہو لہان کیا اور آپ پر یعنی کہ سخت یہ حالات پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ فرشتہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے اس کو کہ اگر آپ حکم دیتے ہو تو ان کافروں کو، مکہ والوں کو یا دوسرے کافروں کو 2 پہاڑوں کے اندر رکھ کر پیس دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، کہ شاید ان کی نسلوں میں سے ہی، آنے والی اولادوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا نام لینے والے ہوں، اللہ کی توحید پر چلنے والے ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے باوجود، اس قدر تکلیفوں و اذیتوں کے، اس قدر دشمنیوں کے باوجود، آپ کا اپنے دشمنوں کے بارے میں کیا خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ اور ان کی بدعہدیوں کے انداز مختلف تھے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنارہ کشی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، اللہ کے آیتوں کو چھپانا، اللہ کے احکامات کو بدلنا، بگاڑنا اپنی مرضی کے مطابق، اللہ کے آیتوں کو بیچنا اپنے مفادات کی خاطر، طرح طرح کے جو انداز ان کے رہے ہیں۔ تو اللہ ماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل نہ ہوتی تو تم ہلاک ہوتے اور تم کو توبہ کے دروازے تم پر بند ہو جاتے اور خسارہ پاتے، اور خسارہ، اصل خسارہ یہ ہے، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے، یعنی جہنمی بن جاتے، جو اصل خسارہ ہے ہمیشہ ہمیش کا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ پھر مزید بنی اسرائیل کی قباحتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے فرماتا ہے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، علمتم، جان لیا تم نے، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، جو حد سے بڑھ گئے تھے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتہ کے دن میں۔ تو ہفتہ کے دن میں ہی زیادتی کس چیز کی تھی اور بڑھنے والے کون تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ ان سے سوال کرو اس بستی کے بارے میں کہ جو سمندر کے کنارے پر تھی، اور جن کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں ان کو خوب آتی ان کے پاس، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن رکھا ہے۔ ہفتے کا دن اللہ نے، اگرچہ ان کو بھی جمعے کا دن دیا تھا، لیکن جمعے کے دن سے وہ گمراہ ہوئے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن عبادت کا مقرر کر لیا۔ تو جب انہوں نے جمعے کو چھوڑا جو افضل دن تھا، تو اور ہفتے کو اختیار کیا، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر ہفتہ ہی مقرر کر دیا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہوگا۔ اور پھر اس دن میں ان کو ہر طرح کے کام کاج، دنیا کے کاموں سے منع کر دیا کہ تمہارا عبادت کا دن ہے، اور اس عبادت کے دن میں تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، دنیا کے کام کاج نہیں کرنا۔ اور اسی میں سے یہ سمندر کے کنارے رہنے والی بستی جس کا ذکر ہوتا ہے، ان کو مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا کہ باقی 6 دن تم مچھلیاں پکڑو، شکار کرو جتنا چاہو، لیکن ہفتہ کے دن جو ہے تم کو یہ شکار کرنا منع ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، ورنہ کہنے والا کہہ سکتے ہیں کہ آدمی عبادت بھی کرتا رہے اور ساتھ کام بھی کرتا رہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی آزمائش کے لیے ان کے لیے ہفتہ کا دن رکھا، ان کی عبادت کے لیے فارغ رہنے کا حکم دیا اور دنیا کے کام کاج کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اور یہ ایسی شریعت ہے جو ہماری دین اسلام کی شریعت کے برخلاف ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا ہم کو دن دیا، ایک تو افضل دن ہے، اور دوسرا افضل دن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں عبادت کا ہم کو حکم دیا، اور مختلف طرح کے اس دن کے فضائل رکھے اور فضیلت کے کام ہم کو بتائے جو کرنے کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہم کو دنیا کے کاموں سے منع نہیں کیا، بلکہ حکم دیا ہے دنیا کے کاموں کا۔ تو چنانچہ کیا فرمایا سورۃ الجمعہ میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پہلے جمعہ کی نماز کے لیے آنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کی اذان ہو، جمعہ کے لیے تم کو پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، آنے کی کوشش کرو اور اپنے کاروبار لین دین چھوڑ دو۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ جب نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ اور اللہ کا رزق روزی تلاش کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آسانیاں اس امت مسلمہ کے ساتھ کہ جو اللہ نے سابقہ دین و سابقہ شریعتوں کے برخلاف اس امت پر نرمیاں اور آسانیاں کی ہیں۔
لیکن یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن مقرر کیا اور ان کو ان دنیا کے کاموں سے اور خصوصاً مچھلی پکڑنے سے یا جس کا واقعہ ذکر آتا ہے اس سے ان کو منع کیا. تو لیکن وہ قوم اس سے منع نہ ہوئی، باز نہ آئی. کس لیے؟ کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تم نے جانا ان لوگوں کو، اور یہاں پر ظاہری بات ہے مخاطب کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ جو جانتے تھے اس واقعے کو کہ ہمارے جو ان کے بڑے گزرے ہیں پہلے، وہ کیا کرتے رہے، ان کے کیا کرتوت رہے ہیں. تو اللہ ماتا ہے کہ یقیناً تم جانتے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتہ کے دن میں زیادتی کی تھی. تو زیادتی ان کی کیا تھی؟ ان کی زیادتی مختلف طرح کی تھی. ایک تو ان کا یہ کہ ہفتے کے دن کو مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا اور پھر بھی وہ شکار کرتے، اور یہ شکار کرنے کے لیے بھی ہیلا سازی کرتے اور ہیلے بہانے کرتے. کیا کرتے کہ جمعے کے دن وہ جال لگاتے، یا جمعے کے دن وہ سمندر کے کنارے کے قریب گڑھے کھود لیتے اور ان میں پانی ڈالنے کے لیے رستہ کھول دیتے، اور وہ پانی ڈلتا رہتا، مچھلیاں جو ہے جمعہ کے دن سے لے کر اتوار کے دن تک اس میں گرتی رہتی یا ان جالوں میں پھنستی رہتی. تو جمعے کے جو لگائے ہوئے جال تھے یا گڑھے تھے اس کو کیا کرتے کہ اتوار کے دن آ کے جال نکالتے اور گڑھوں سے مچھلیاں نکالتے اور سمجھتے کہ ہم نے ہفتہ کے دن مچھلی نہیں پکڑی. تو اس طرح کی ہیلا سازی کر کے اللہ کی حرام چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کیا، حلال سمجھا. اور یہاں پر بھی ایک بہت بڑا سبق ہے اس امت کے لوگوں کو جو دیا جا رہا ہے کہ ایک گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، کوئی شک نہیں، اور کرنے کا وبال ہے، سزا ہے. لیکن اس گناہ کو کرنے کے لیے آدمی ہیلا سازی کرے، چکر بازی دے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، ہاں یہ اس سے بڑھ کر جرم ہے. عربی میں جس طرح کہا جاتا ہے العذر اقبح من الذنب، کہ آدمی جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے گناہ کو کرنے کا وہ گناہ سے بڑھ کر برا ہو. تو کہنے کا مقصد یہاں پر بھی ان لوگوں نے جو ہے نہ کہ صرف یہ نافرمانی کی ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے کی، بلکہ اس نافرمانی گناہ کو کرنے کے لیے ہیلا سازی کی. اور ہیلا سازی کرتے پھر آدمی کیا سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور اصل یہی جرم ہے. آدمی گناہ بھی کرے، غلطی بھی کرے اور اس کو غلطی قرار بھی نہ دے، اس کو غلطی نہ سمجھے، ہاں یہ سب سے بڑا جرم ہے. ایک آدمی فرض کرو نماز نہیں پڑھتا، مجرم ہے نماز نہ پڑھنے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق وہ کافر دین سے خارج ہے. لیکن ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور سمجھتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ہی اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بالکل جائز ہے، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف ہی نہ کرے. ایک آدمی سود کھاتا ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہوئے وہ بھی گناہ گار ہے، گناہ سمجھتے ہوئے سود کھاتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے. لیکن دوسرا آدمی اس کو سود کو اس انداز سے کھاتا ہے کہ جس میں سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، ہیلا سازی کر کے چکر بازی دے کر اس کو سود کو کھاتا ہے. وہ گناہ بھی ہے سود کھانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دھوکہ دینے کا چکر ہیلا سازی کا جو دگنا گناہ ہے. اور اس طرح کے کئی گناہ ہیں جو اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں. متع کے نام سے نکاح ہوتے ہیں بعض قوموں کے اندر جو سراسر زنا ہے، اور باقاعدہ ان کے ہاں وہ نکاح ہوتا ہے، اس کے باقاعدہ فتوے ان کے مفتی دیتے ہیں. حلالے کے نکاح ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے کرنے والے پر لعنت ڈالی ہے، اس کے حلالے کے فتوے بھی نہیں ملتے دیے جاتے ہیں. اور یہ زنا بدکاری باقاعدہ طور پر دین کے نام سے ہوتی ہے. اور اس طرح کے کتنے وہ مسائل حرام خوریوں کے ہوں یا زنا بدکاریوں کے ہوں اور طرح طرح کے جرائم کے ہوں کہ جو اس امت کے اندر بھی ہیلا سازیوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اور اللہ کے ہاں سب سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں کہ جو نہ کہ صرف گناہ کرتے ہیں بلکہ گناہ بھی چکر دے کر دھوکہ دے کر کرتے ہیں. اور دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ رب کائنات کو، اللہ تعالیٰ کو. تمہارے اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو جو تم میں سے زیادتی کرنے والے تھے ہفتہ کے دن میں. زیادتی سے مراد اللہ کی نافرمانی، مچھلی پکڑنے کے جو منع کیا گیا ہے اس سے نہ باز آنا اور ہیلا سازی کرنا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فَقُلْنَا لَهُمْ پس کہا ہم نے ان کو، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، قردہ جمع قرد کی، اور قرد کہتے ہیں بندر کو. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ، بندر بن جاؤ، خاسئین ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہیلا سازی کر کے یہ یعنی کہ مچھلی پکڑتی تھی، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بننے کا حکم دیا اور بندر بن گئے.
سورۃ الاعراف کی آیت جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی تفسیر آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اس حوالے سے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو نہ تو مچھلی پکڑتے تھے ہفتہ کے دن، اور نہ ہی وہ جو ہے ان کے منع کرتے تھے، نہ مچھلی پکڑتے اور نہ دوسروں کو منع کرتے۔ ابھی دوسروں کا کام ان کے ساتھ ہمیں کیا، جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی فلسفے چلتے ہیں کہ ہر کو اپنے گھر میں جو مرضی کرے، ان کے ہاں بھی یہ دین اسی طرح کا تھا کہ آپ خود گناہ نہیں کرو اور لوگوں کو چھوڑو ان کی حالت پر۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو مچھلی پکڑتے بھی نہیں تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، خود بھی اس گناہ سے باز رہتے تھے اور گناہ کرنے والوں کو بھی اس سے روکتے تھے۔ اور تیسرا وہ گروہ جو یہ گناہ کرنے والے تھے، مچھلی پکڑنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا سورۃ الاعراف میں کہ جب ہم نے پھر عذاب بھیجا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ان تینوں گروہوں میں سے ان کو بچایا کہ جو گناہ سے منع کرنے والے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف وہ گروہ بچتا ہے کہ جو نہ تو مچھلی پکڑتے تھے اور بلکہ پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ لیکن جو پکڑنے والے تھے وہ تو مجرم تھے ہی تھے، لیکن جو پکڑتے نہیں تھے لیکن ان کو ان کی حالت پر چھوڑا ہوا تھا کہ ان کا گھر، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عذاب کیا تھا؟ اللہ نے اس قوم کو بندروں میں تبدیل کر دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ اب وہ شکلیں کیسے مسخ ہوتی ہیں؟ شکلیں مسخ ہوتی ہیں، ان کے دل مسخ ہوتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اور حدیث کی روح سے یہ ملتا ہے کہ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کی تھیں۔ دیکھنے کو پتہ چلتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں عورت ہے، لیکن اس کی شکل بندر کی بنی ہوئی۔ تو کیا آج کے بندر اسی بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں؟ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی مسخ کیا ہے، ان کو بگاڑا ہے، آگے ان کی نسل نہیں چلائی۔ تو اس لیے یہ بندر جو پائے جاتے ہیں، یہ پہلے سے اللہ نے ان کو بندر ہی پیدا کیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ان بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی نسل ہے۔ اگرچہ بعض روایتوں میں اس چیز کا بھی بیان آتا ہے، لیکن جو صحیح اللہ عالم اس بارے میں یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل کی نسل نہیں ہے، بلکہ اصل بندروں کی جو نسل تھی جو اللہ نے پیدا کیے تھے، کیونکہ اللہ نے جس قوم کو بھی بگاڑا ہے، ان کی شکلیں مسخ کی ہیں، ان کے آگے نسل نہیں چلائی۔ اس آیت سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس امت مسلمہ پر فضل و کرم نہ ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے دعائیں نہ ہوتی کہ اللہ اس امت کو اس انداز سے تباہ ہلاک نہ کرنا جس طرح کہ پہلی امتیں ہلاک ہوتی رہی ہیں، تو آج ہمیں کتنے لوگ ہیں جو بندروں خنزیروں میں بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو بگاڑتے ہیں، طرح طرح کی بدعات پیدا کرتے ہیں، ہیلا سازیاں کر کے گناہ اور جرم کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی قوموں کو ان کی شکلیں مسخ کر کے بندروں میں تبدیل کر سکتا ہے تو کیا ان کی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت ہے، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ما وَلَقَدْ عَلِمْتُ، اور یقین جان لیا تم نے، الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جو زیادتی کی تم میں سے ہفتہ کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے کہا ان کو کہ بن جاؤ، ہو جاؤ قِرَدَةً بندر، خَاسِئِينَ ذلیل و خوار۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی اس واقعے کو، ان کے شکل مسخ ہونے کو، بندروں میں ان کی شکلیں بگڑنے کو، اس واقعے کو عذاب بنا دیا ہم نے نکال کے معنی ایک ایسا عذاب جو عبرتناک ہو، عبرتناک عذاب بنا دیا، لما بین یدیہا، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، لما اس کے لیے، بین یدی کا لفظی معنی تو دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور دونوں ہاتھوں سے مراد یعنی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اور مراد جو اس وقت کی سامنے چیز ہو، کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اس واقعے کو عبرت اور سبق بنا دیا، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگ تھے ان کو بھی عبرت اور سبق بنا دیا کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر کے اور ہیلا سازیاں کر کے اللہ کی طرف سے کس طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ وموعظۃ للمتقین، اور نیک متقی لوگوں کے لیے، ان کے لیے ایک نصیحت بنا دی کہ کیونکہ اس طرح کے واقعات سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ، نیکی ہو، اللہ کا ڈر، خوف ہو۔ ہم باقی لوگ دیکھیں گے تاریخی واقعہ ہے، اس کو تاریخی حیثیت سے جانے دیکھیں گے، بس اس سے بڑھ کر ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوگا، لیکن متقی پرہیزگار ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات کو سن کر اور ان کو معلوم کر کے واقعی ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ان کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آیتیں،
ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصرانی ہوئے، والصابئین اور جو صابی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی ڈر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو کہ جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا لے لو پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ یا اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو یقیناً تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً تم نے جان لیا اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ پس کہا ہم نے ان سے، کونوا ہو جاؤ بن جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل و خوار، فجعلناها پس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نکالاً عبرتناک سبق، لما بین یدیہا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنا دی متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ بارک اللہ فیکم۔